عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اردو کی تیاری کا سفر آہستہ آہستہ جاری ہوگا اور آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور اس بار ہم نے اردو کے سلیبس سال دوم کی اردو کے سلیبس میں موجود سب سے طویل، ضخیم اور نسبتاً ادق سبق کا آغاز کرنا ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں سال دوم کے سلیبس میں موجود آپ کے سبق تشکیل پاکستان کی۔ یہ وہ سبق ہے جو سب سے زیادہ ضخیم ہے، طویل سبق ہے، اور اپنی تاریخوں کے حوالے سے تھوڑا مشکل بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ عموماً ہم کلاس میں اگر ہمارے پاس کوئی اتنا وقت کی کمی نہ ہو تو پھر ہم اسے 45 یا 50 منٹ کے 6 لیکچرز میں ختم کرتے ہیں، یعنی ایک پورا ہفتہ اس پہ لگتا ہے۔ تو پھر جا کے کہیں یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اور صحیح طریقے سے مکمل ہوتا ہے کہ اسے پڑھانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن اب چونکہ وقت کی تنگی بھی ہمارے گلے میں پڑی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ طویل لیکچر ہم مینج بھی یہاں پہ نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو 6 گھنٹے 5 گھنٹے میں جو سبق ختم ہوتا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ اسے 1 سوا 1 یا 1 ہی گھنٹے کے اندر مکمل کر دیں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ کیا اسٹریٹجی اختیار کر لی جائے، تو پھر میں نے اسے روایتی انداز میں پڑھنا اور پڑھانا ہی مناسب سمجھا۔ یعنی ہم آپ کی اس سال دوم کی اس کتاب یعنی سرمایہ اردو میں ہم اس کی نثر پاروں کی ترتیب سے اس کی ہم قرأت کریں گے، اور قرأت کے دوران میں جس پیراگراف پہ نسبتاً کم وقت دینا ہوگا میں کم وقت دیتا جاؤں گا، اور جس پہ زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوگی، تشریح طلب وہ نثر پارہ ہوگا، تو اس میں زیادہ وقت دیتا جاؤں گا، اور کوشش کریں گے کہ مکمل وقت پہ ہو جائے۔ انہی 4 لیکچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مکمل کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسے ہم یہ سبق کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو لکھنے والے ہیں اس کا نام ہے میاں بشیر احمد، اور اس کا جو ماخذ ہے ان کی میاں بشیر احمد کی وہ کتاب جس میں سے یہ سبق ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، وہ ہے کارنامہ اسلام۔ تو میاں بشیر احمد کون؟ میاں بشیر احمد جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 1893 میں پیدا ہوئے اور جسٹس شاہ دین ہمایوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی یہ اسی زمانے اپنی پیدائشی کے زمانے سے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، سیاست، سماج اور انصاف سے جڑے ہوئے افراد کے گھرانوں میں سے ہی ایک ان کا گھرانہ تھا۔ 1893 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی 1971 میں آ کر۔ تو یہ کون تھے؟ ان سے جو ہماری پہلی جو ہم شناسائی تھی، وہ ایک بڑی معروف نظم جو ہم نے اپنے بچپن میں سنی اور سنتے چلے آئے کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ تو یہ جو معروف نظم ہے اسی کے خالق یہ جو شاعر ہیں وہی میاں بشیر احمد ہیں۔ نثر بھی لکھی، جن کی یہ کارنامہ اسلام نامی کتاب آپ کے سامنے، اسی میں سے لیا گیا سبق ہے۔ یعنی سیاست سے دلچسپی تھی، اسٹوڈنٹ دور میں بھی یہ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کے صدر بھی رہے۔ اچھا، قائد اعظم کے قریبی رفقا میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، قائد اعظم کو قریبی طور سے دیکھا، ان کی مائیت میں رہنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے، تاریخ سے بڑی گہری دلچسپی، اور یہ سبق ان کا اپنی اس تاریخ سے دلچسپی کا ثبوت ہے کہ دیکھیں یہ سال دوم کے سلیبس میں شامل ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طور پر اگر پڑھ لیا جائے تو ایک طرف یہ آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے تو آپ کی 30 نمبر کی سال دوم کے پرچے، اردو کے پرچے کی تیاری ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کا یہ جو سبق ہے آپ کو ایک مکمل طور پر مطالعہ پاکستان کا ایک اوور ویو دیتا ہے، آپ کو ایک تفہیم سی ہونے لگتی ہے، آپ کو ایک تھوڑا کنسیپچولائز آپ چیزوں کو کرنے لگتے ہیں، اور بہت بعد میں جا کر بھی آپ کو جب آپ ڈگریز مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر بھی جا کے آپ کو مختلف قسم کے جو پرچے دینے پڑتے ہیں، مقابلوں کے امتحان ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خیر، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کی 300 سالہ تاریخ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ 300 سالہ تاریخ پر محیط صرف ایک سبق جو نسبتاً 6-7 صفحات کا ہے۔ خیر، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں اس کا پہلا پیراگراف کی قرأت کرنے لگا ہوں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔
چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اب دیکھیں اس سبق کے اندر جو ویسے مشکل جو لفظ ہیں وہ بھی میں بتانا مناسب سمجھوں گا۔ ستوت بھی طاقت ہی ہوتی ہے، دبدبا۔ اچھا دیکھیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان حکومت ہے وہ بہت پہلے قائم ہوئی، کہ لگ بھگ 1000 سال کی یہ دور ہے۔ اور دیکھیں کہ ویسے تو کہا گیا ہے کہ اورنگزیب کی وفات یعنی 1707 کے 150 سال تک قائم رہی۔ یعنی اب دیکھیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو امیر تیمور کے زمانے سے لے کر یہ بہادر شاہ ظفر تک کا جو زمانہ ہے، لگ بھگ یہ 17 بادشاہ آتے ہیں، مغلیہ خاندان کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ لودھی بھی آئے، تو اور بھی ادھر سے افغانی بھی کچھ حکمران یہاں پہ حکمرانی کر گئے، تو نسبتاً ان تمام لوگوں کی حکمرانی کو اسلامی حکومت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات کہ انہوں نے کس حد تک اسلام کو ترویج دینے کی کوشش کی، یا پھر ان کے کون کون سے اعمال اسلامی تھے۔ اب بہرحال اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے ڈٹ کے حکومت کی، پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہی بہادر شاہ ظفر کے جو جتنے بھی ان کے آباء و اجداد ہیں، بڑے کمال طریقے سے انہوں نے حکومت کی۔ اور خاص طور پر یہ جو اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے، تو انہوں نے اور جلال الدین محمد اکبر نے ہندوستان کی حکومت کی سرحدوں کو افغانستان تک بھی جا ملایا تھا، اور ان کی بہت وسعت دی تھی۔ لیکن ایک چیز دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے انہیں بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، اور وہ بہت کچھ کرنے سے مراد دشمنوں کے ساتھ لڑنا اور اپنوں کا بھی کلا کمل کرنا شامل تھا۔ وہ جو اپنوں سے لڑائیاں تھیں ہمیشہ پھوٹ کا باعث بنتی تھیں، اور اختلافی سازشیں ہمیشہ چلتی رہتی تھیں۔ تو یہی کچھ ہوا۔ انہیں اورنگزیب عالمگیر کو بھی اپنے کئی بھائیوں کے سر قلم کرنے کے بعد ہی حکومت نصیب ہوئی۔ تو دیکھیں آپ ایسی صورتحال میں تو پھر وہ جو زوال ہے اسی کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 150 سال تک مغلوں کی حکومت چل گئی۔ کیسے چل گئی؟ یہ دیکھیں اتنی طویل عرصے سے چلی آ رہی اور مضبوط ترین حکومت کو اکھاڑ پھینکنا آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1757 میں جب جنگ پلاسی ہوئی تھی، تو نواب سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد جب یہ لوگ انگریز آگے بڑھے تھے، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور دیکھیں بہت کچھ اور لوگوں کو آگے بڑھایا تھا انہوں نے۔ 1797 میں جیسے روہیلوں نے حملہ کیا تھا دلی پر، اور یہاں پہ کافی خون خرابہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو حکمرانی تھی انہوں کے ہاتھ میں، مغلوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دی۔ لیکن 1803 میں انگریز باقاعدہ طور پر دلی میں انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو اس وقت نابینا بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی سفارشیں کروانا پڑتی تھی انگریزوں سے، فلاں کو ملازمت چاہیے، فلاں کا کام رکا ہوا ہے، رک کے لکھوانا پڑتے تھے۔ تو یہ حال تھا اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کا اور ان کی حکومت کا۔ تو یہ دیکھیں زوال شروع ہو چکا تھا، لیکن جب زوال شروع ہوتا ہے اور کسی غیر قوم اور بالخصوص غیر مذہب کے لوگوں کی اجارہ داری قائم ہونے لگتی ہے، تو دل بہت دکھتے ہیں لوگوں کے۔ تو کچھ لوگوں کے جب دل دکھتے ہیں تو وہ پھر احیاء کا خیال بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی کیوں ہم پسپائی کیوں اختیار کر رہے ہیں، ہم زوال کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، وہ کیا وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم زوال آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے اس وقت ابھرے جنہوں نے سیاسی سماجی کے ساتھ مذہبی و اخلاقی تربیت کا بھی بیڑا اٹھایا، اور ان لوگوں میں یہ لوگ دیکھیں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت دیکھیں عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی، اور مذموم معاشرتی رسموں میں ہندو اور مسلمانوں میں فرق نہ تھا۔ اب دیکھیں کہ دونوں الگ الگ مذہب اور ایک الگ الگ ان کا ایک ضابطۂ حیات ہے، ہندوؤں کا الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے۔ ہم مسلمان ایک توحید کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ہماری جو تمام زندگی اور فکر ہے وہ توحید اور رسالت کی بنیاد پر موجود ہے ہمارا مذہب۔ لیکن اس وقت ایک ایسی بھی حالت ہو چکی تھی کہ ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے تھے کہ مطلب جن کے نام بھی کچھ ایسے تھے کہ نہ مسلمانوں کا نام ہوتا تھا نہ ہندوؤں کا، جیسے مثال کے طور پر الارام۔ تو ایسے کچھ ناموں والے علاقے بھی تھے، اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب کلمہ
یا تکبیر، ان کے کچھ طریقے ان کو نہیں آتے تھے، نماز کا نہیں پتہ ہوتا تھا، بلکہ جو انہیں ہوتا تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا، ایک سوچ ہوتی تھی کہ بھئی ہم اگر وہ تکبیر پڑھ کر اگر ہم ذبح کریں گے جانور کو تو حلال ہوگا. تو یوں کرتے تھے کہ جب کبھی اس علاقے میں سے عالم گزرتا، کوئی یہ پڑھا لکھا شخص گزرتا، تو اس سے وہ اپنی چھریوں پہ تکبیر دم کروا لیتے تھے، اور جب تک کوئی دوسرا عالم نہ گزرتا تو اسی تکبیر دی ہوئی چھری سے وہ ذبح کرتے رہتے تھے. یہ تھی کیفیت مسلمانوں کی. اور دوسرے رسم و رواج تو آج تک بھی قائم ہیں، شادی کے رواج ہیں، تعصبات جو ہمارے ہیں، نسل پرستی ہے، ساری یہ ہندوستانی معاشرت اور اس کی جو خامیاں تھیں وہی ہمارے اندر سرایت کر گئی تھیں. تو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، یہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے دہلی کے. اب انہوں نے کوشش شروع کر دی. تو کیا انہوں نے ہی کوشش شروع کی؟ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سیاسی تنزل، معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 60,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی. اور سر سید نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے. لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا. یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا. اچھا، سر سید کی بعض خیر یہاں تک دیکھتے ہیں. دیکھیں سید احمد بریلوی کون ہے؟ یہ بھائی سید احمد بریلوی انہیں مصلح تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اولین طور پر یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں موجود مذہبی اور اخلاقی خرابیوں کو دور کرنے کی باقاعدہ کوشش کی تھی، اور شعوری طور پر ان چیزوں کو قلع کما کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ مسلمانوں کو خراب کر رہے تھے، مسمار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ اصلاح تھی، اب خاص طور پہ یہ ان رسوم کے خلاف تھے کہ جو کہ مسلمانوں اور ہندو میں فرق کو ختم کر رہی تھیں. تو انہیں ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں وہابی تحریک کا بانی بھی کہا جاتا ہے. اور اگر مومن خان مومن جو تھے وہ بھی انہی کے مرید تھے، وہ ان کے حلقہ ارادت میں تھے، انہی کو اپنا رہنما جانتے تھے، مومن خان مومن. اور اسی طریقے سے سید شاہ عبدالعزیز کے خاندان سے شاہ محمد اسماعیل بھی انہی کے ساتھی تھے، رفیق کار تھے، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک تو مذہبی علماء کے پلیٹ فارم پر بھی اور جہاد کے پلیٹ فارم پر بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان لوگوں نے اب دیکھیں سکھوں کے خلاف باقاعدہ طور پر محاذ آرائی کی، اور خاص طور پر جو سرحد کا علاقہ جسے خیبر پختونخوا کا اب نام دیا گیا ہے، تو وہاں پر جو سکھ شاہی قائم تھی یا سکھوں کا بڑا غلبہ تھا، تو ان لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں سے مل کر سکھوں کو پسپا کیا. لیکن سازشیں موجود تھیں. دیکھیں میر صادق اور میر جعفر کی روایات تو ہمارے خطے کا حصہ ہیں، تو انہیں بھی کچھ مسلمانوں نے ہرا دیا، بلکہ شہید کروا دیا، اور بالا کوٹ میں ان کا مزار بھی موجود ہے. اب ان کا دیکھیں ان کا نام بھی سید احمد تھا، سید احمد. تو اب دیکھیں یہاں سے جو آگے بات ہوتی ہے کہ سر سید بھی بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال اور ان کے عقیدت مند تھے. اس زمانے میں خیر دیکھیں یہاں پہ بات سر سید یعنی سید احمد جنہیں سر کا خطاب ملا تھا، سید احمد خان اور وہ بھی سید احمد. تو اب ہم خیال تھے، یہ ان کے مذہبی عقیدے بھی نسبتاً ایک جیسے تھے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کی کوششیں بھی ایک جیسی تھیں. اچھا، اسی زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا. اب فرائضی تحریک کا بھی ذکر آ گیا کہ دیکھیں معاشرتی اور مذہبی دونوں قسم کے فرائض کی انجام دہی کو آگے بڑھانے والی تحریک یہ فرائضی تحریک، جس نے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا. آگے بڑھتے ہیں کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے. 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. 1857 کے بعد ان پر
اتاب اور دباؤ بڑھتا گیا، اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور مظالم سے متاثر بھی، نئی حکومت اور ان کے اداروں سے بیزار بھی ہوئے، ادھر ہندو سے بے رخی اور ان کے زخموں پر بھی اور نمک چھڑکا۔ اچھا، اس صورتحال دیکھیں، خیر یہ جب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو چاہے جو بھی تحریر ہو تو اس کو بھی تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ بات ہو رہی ہے 1857 کی، بات ہو رہی ہے جنگ آزادی کی ناکامی کی، بات ہو رہی ہے بہادر شاہ ظفر کے پکڑے جانے کی، ان کے شہزادوں کے سر قلم کر کے ان کے سامنے ناشتے کی ٹیبل پر پیش کرنے کی، پھر 1837 کی میں فارسی کی جو قومی زبان کی خاتمے، یعنی کہ فارسی زبان عدالتوں سے خارج کی گئی، تو وہ جو ترتیب ہے ذرا بگڑتی نظر آنی چاہیے، تو یہ بھی آپ کو مصنف کی جو خطا ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، 1857 میں جو ایک بے ترتیب بغیر پلاننگ کے جو حملہ تھا، وہ جہاد کی کوشش تھی، اس نے ناکام ہونا ہی تھا کہ پہلی دفعہ تو مسلمان آئے اور انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا، تھوڑے سے ظلم و زیادتیاں بھی ان سے ہوئیں، بعد میں انگریز باقاعدہ طور پر مسلح انداز میں، مصمم انداز میں آئے اور انہوں نے پھر قلعہ قمع کیا کہ دلی میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ لاشیں نہ لٹکتی ہوں، چوراہے نہیں تھے جہاں پہ گلی سڑی لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہوا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی تھی، اور یہاں سے مسلمانوں کا صحیح طور پر مطلب قلعہ قمع کرنے کی کوشش کی، تمام تر الزامات مسلمانوں پر ڈالے گئے اور بہت حالت یہاں پہ خراب تھی۔ تو اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت، دور تک دیکھنے والا صاحب بصیرت ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان کے، یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گم ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں، جسٹس تھے، میجسٹریٹ تھے سر سید احمد خان، انگریزوں ہی کے سمجھ لیے ملازم تھے، اور 1857 سے پہلے تو انہوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھیں جو آثار السنادید کے نام سے ان کی کتاب، جو ان کی دلی کے آثار قدیمہ پر تھی، اور غالب کو بھیجی کہ تقریض لکھتے ہیں، مقدمہ لکھتے ہیں، اس کی کوئی تعریف لکھتے ہیں، تو غالب نے بڑی تنقید کی، تو اس وقت انہیں برا لگا، لیکن 1857 کے اس ہنگامے کے بعد، خون ریزی کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نہیں، میری منزل کچھ اور ہے، مجھے کچھ اور راستے کا انتخاب کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں، انہوں نے پورے اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، تو ایک خاص انہیں منزل متعین ہوگی کہ نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کو کس طرح سے کرنا ہے۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ قدامت پسند مسلمان یعنی وہ لوگ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہی تھے، آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن کسی بھی طور پر جدید تعلیم کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، انہیں اپنے ایمان کی کمزوری قرار دیتے تھے کہ ایسے پڑھنے والوں کو نہیں بھئی، انہیں ضروریات زندگی اس وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا بھی کیا کرنا چاہیے۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی، جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی تعلیمی مرکز رہا۔ 1874 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ دیکھیں 1857 میں تو کلی کھلی تھی انگریزوں کے خلاف وہ اٹھے تھے، لیکن 1867 میں جب یہ بات ہوئی، ہندی اردو تنازع ہوا، انہوں نے کہا کہ اردو مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے اور یہاں سے اس کو خارج کر کے بھاشا زبان رائج کر دینا چاہیے۔ تو ایک بہت کھلا حملہ تھا کہ یہاں پہ جو گنگا جمنی تہذیب جسے کہتے ہیں، یہ ہند اسلامی تہذیب تھی، اس کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی ہندو مت ہی کا وہ بڑھاوا دینا چاہتے، تو یہاں سے پھر سر سید اس طرح بھی محتاط ہو گئے کہ اب ان سے بھی خیر خواہی کی، ہندوؤں سے بھی خیر خواہی کی توقع نہیں ہے۔ تو انہوں نے صحیح طور پر مسلمانوں کو اخلاقی، سیاسی اور سماجی طور پر سدھارنے کی ٹھانی، اور پھر جب وہ
دیکھیں تفصیل ہوتی تو مزید اچھے طریقے سے اس کو بتاتے کہ جب وہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کی جواب دینے کے لیے لندن تشریف لے گئے اپنے بیٹے کے ہمراہ 1869 میں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے نام سے 2 رسالے ہیں جنہیں لوگ بڑے پڑھتے ہیں، بڑے تنزیہ اور اخلاقی قسم کے رسالے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے، تو انہوں نے وہیں پہ ایک رسالہ نکالنے کی ٹھان لی، وہیں سے اپنے اسی رسالے جس کا نام انہوں نے تہذیب الاخلاق رکھا کا ڈیزائن تیار کیا، اور یہاں پہ آ کے 1870 سے اس کا اجرا کیا، باقاعدہ طور پر وہ رسالہ نکالا جس میں اخلاقی نوعیت کے، تربیتی نوعیت کے، مقصدیت کے تحت لکھے گئے مضامین شامل ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی اس سے اصلاح ہو۔ تو یہ سر سید کے کام تھے، تو انہوں نے یہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بھائی کالج مراد آباد میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، سکول کھولا، اچھا یہ علی گڑھ کالج بنایا جو بعد میں یونیورسٹی بنا۔ اب یہ پنجاب میں دیکھیں زندہ دلانے پنجاب کے پاس جب وہ آئے تو یہاں پہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا کہ وہ بھی وہاں پہ لیکچرز قائم کرے، لوگوں کو بلائے اور اس میں اصلاح کی کوشش کرے۔ تو یہاں پہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کے ہر سال جلسے ہوتے تھے اور وہ تعلیمی نظام پر بات کرتے تھے، سیاسی نظام پر بات کرتے تھے اور مسلمانوں کو جدید ضروریات سے آگاہ کرتے تھے، یہ کوششیں کی۔ اور سر سید کی وہ کوششیں تھیں کہ بھئی مسلمان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے ان کی بہت مخالفت کی سر سید کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انگریزوں کا پٹھو ہے، ان کا ذہنی طور پہ غلام ہے۔ لیکن اگر اس وقت سر سید یہ نہ کرتے تو ہم بہت پیچھے ہوتے، اب بھی بہت پیچھے ہیں کہ دوسرے ہندوؤں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ہم نے بہت بعد میں سیکھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ 1885 میں انٹرنیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ اے او ہیوم نے انٹرنیشنل کانگریس، ان کی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ اچھا بڑی پتہ کی بات ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں آل انڈیا نیشنل کانگریس، ایک جماعت کبھی بھی آزادی دلانے والی نہیں ہو سکتی، ایک جماعت کبھی، وہ صرف حکمران جماعتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایک جماعت۔ کم از کم 2 جماعتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی تحریک کو آغاز دیتی ہیں، ترویج کرتی ہیں۔ دیکھیں سر سید نے ابھی انہیں روکا کہ ابھی مسلمانوں کو تھوڑا پڑھنا چاہیے، تھوڑا سیکھنا چاہیے، ابھی سے سیاست میں آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہوس اقتدار انہیں ان کے زاویے بدل دے، ان کے جو سفر کی نوعیت ہے وہ بدل دے، تو ہمیں کچھ اور طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر اب دیکھیں کہ جب وہ مسلمانوں پر سارا الزام لگا تھا 1857 کا، تو اسباب بغاوت ہند لکھنا پڑا تھا وہ رسالہ سر سید کو، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر یہ ہنگامے ہوئے تھے، تو کہاں کہاں انگریزوں کی غلطی تھی، کہاں کہاں مسلمانوں کی تھی، اور مسلمانوں کی تھی تو ہندوؤں کی بھی برابر تھی۔ تو پھر 1868 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی، اور 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ اب دیکھیں جگانے کی کوشش کی، ممبر بنے قومی کونسل کے، تو پھر 1898 میں دیکھیں انتقال ہوا تو ایک باقاعدہ ایک علی گڑھ تحریک جو انہوں نے شروع کی تھی بڑی عروج پر پہنچ چکی تھی، اس کے مقصد واضح ہو چکے تھے، ان کی مقصدیت سے زمانہ واقف تھا، اور مسلمانوں کو ان کی منزل صاف نظر آتی دکھائی دے رہی تھی، صاف نظر آ رہی تھی انہیں کہ وہ منزل ہے، یعنی ایک الگ ملک ہی، کہ اب نہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، نہ ہی انگریزوں نے ہمیں آزادی دینی ہے، ہمارے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ سر سید کا لگایا بیج تھا جس نے اتنا پھولا، اتنا پھیلا کہ پوری اس ہندوستان نے اس کی خوشبوئیں سونگھیں، اس سے معطر کی، اپنے ذہن، اپنے وجود کو معطر کیا۔ اور پھر دیکھیں آپ جو 1847 میں اگر پڑھے لکھی جو ایلیٹ مسلمانوں کی کلاس تھی تو وہ سارے علیگ ہوتے تھے، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی اور کالج سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے سر سید کے مشن کو۔ اور بڑی کمال کی بات بتاؤں کہ سر سید کا وہ رسالہ تہذیب الاخلاق ابھی تک چل رہا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو اس وقت انڈیا میں ہے، تو ایک عرصے تک ان کے بیٹے اور پوتے اسے چلاتی رہے، تو ابھی تک وہ رسالہ چل رہا ہے۔ تو آج ہم نے لگ بھگ 2 صفحات کو پڑھنے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ سمجھتے بھی گئے، تو آئندہ لیکچر میں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، پھر خلاصہ کریں تو مزید چیزیں مربوط انداز میں پھر سامنے آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے یعنی راشد سعیدی کو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔